بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ابن غلام باغ کے اندر جھاڑ جھنکار کھجوریں چننے میں مصروف تھے۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھی اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف تھی، جبکہ کھجوروں کا رنگ گہرا کالا اور دانہ بھی بہت چھوٹا سا تھا۔ جولی میں آئی ہوئی یہ کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ منورہ میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجوریں لے کر بازار میں گئے، مگر وہاں کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجوریں تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل ابکینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہی تھے۔ دل میں خیال آیا، ابھی یہاں سے ان صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جنہوں نے مسکینوں کو عزت بخشی، جن صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غم زدہ دلوں کی تسکین ہے۔ ہاں، وہی وجہ وجود کائنات رہبر، کائنات محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق نے دکھی دل اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ ادھر رحمت کل جہان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھولی کھول کر سب ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں، یہ اجوا کھجور ہے، یہ کھجور دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ بس رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ بازار کا منظر بدل گیا۔ وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا، کالی سوکھی کھجوریں تھیں، اب رحمت للعالمین نبی آخر زمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ پھر وہی مدینہ منورہ کے لوگ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کرتے اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھجوریں جن کو کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں آ کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے، جو مدینہ منورہ کے باغات میں پائی جاتی ہیں، جس کو اجوا کھجور کے نام سے زمانہ جانتا ہے اور لوگ آج بھی اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔